السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ فیاض اتحاد راجہ اور آج ہم بات کریں گے کورٹ میرج یا عدالتی نکاح پر۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ کورٹ میرج جو ہوتی ہے وہ عدالت میں ہوتی ہے یا کسی جج کے روبرو ہوتی ہے، بلکہ یہ نکاح رجسٹرار کے پاس ہوتی ہے، جیسے عام طور پہ قاضی کے پاس یا کسی نکاح خواہ کے پاس کوئی بھی نکاح ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے نکاح رجسٹرار کے سامنے ہوتا ہے، اور اس میں قطعاً کسی جج یا مجسٹریٹ کے سامنے لڑکے یا لڑکی کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد سیکنڈلی وہ اس نکاح کو تحفظ دینے کے لیے اگر 164 کے بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس کا بھی عدالت سے یا عدالت کی رضامندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جسٹ یہ اس نکاح کو ویلڈ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، جبکہ اس کا میں کورٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا کہ اس قسم کا کوئی بھی نکاح کورٹ نے کنڈکٹ کروایا ہے۔ سیکنڈلی اب میں آپ کو جو دوسری چیز بتانا چاہوں گی کہ اب اس قسم کا کوئی بھی نکاح جو کہ انڈر 18 بچہ یا بچی اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو وہ نکاح کسی بھی طرح ویلڈ نہیں ہوگا، یعنی اس نکاح کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی اور اس نکاح کو کہیں بھی رجسٹر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے نکاح کنڈکٹ کروانے والے کو، یعنی نکاح خواہ اور اس میں جتنے بھی لوگ مشورہ دینے والے، اگر بچی کے کوئی دوست باپ والد والدہ یا نکاح خواہ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس قسم کے نکاح کو جو کہ انڈر 18 بچوں نے کیا ہوگا کہیں بھی رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ مہربانی کر کے آپ اس طرح کا کوئی بھی نکاح جو ہے وہ کنڈکٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بلکہ ان کے خاندان والے اور ان کی جو ہیں پورا جو اس سے معاشرہ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور مزید اس قسم کے نکاح میں وکیلوں کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہوتا، بچہ اور بچی اپنی مرضی سے نکاح کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو خدا را اس قسم کے ایکٹ سے باز رہیں اور ایسے کسی نکاح کا جو اسپیشلی انڈر 18 ہے اس کا حصہ نہ بنیں، اور کورٹ میرجز کو ڈسکریج کریں نہ کہ انکریج کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔